الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی، میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے ہی منفرد اور آپ لوگوں کے پسندیدہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ آج میں نے جو امپورٹنٹ پریڈکشنز ان سے میں نے لینی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جب عمران خان سے ریسنٹلی ملاقات کی تو انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا عوام تک، ہم سب لوگوں تک۔ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مزید 7 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، کسی سے ڈیل نہیں کروں گا۔ اور کیا عمران خان صاحب لمبی جیل کاٹنے جا رہے ہیں، اس پر میں نے اسامہ علی صاحب سے آج پریڈکشنز لینی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب آپ حکومتی اراکین سے ملتے ہیں اسمبلیوں میں تو ان سے آپ نے اب گلے نہیں ملنا۔ اس پر بھی میں نے امپورٹنٹ پریڈکشنز لینی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جی نااہلی ختم ہو گئی ان کی سپریم کورٹ کی طرف سے، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے صدر بننے والے ہیں؟ اس پر میں بات کروں گا آج محمد اسامہ علی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر سر، ٹھیک ٹھاک۔ عمران خان صاحب نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کسی حکومتی جماعت کے رکن سے گلے نہیں ملنا آپ نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملنے پر بھی انہوں نے بیسیکلی پابندی عائد کر دی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات چلیں گے تو یہ اسمبلی چلے گی اور اراکین میں کیا دیکھ رہے ہیں معاملات آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، یہ جو عمران خان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، آپ لوگ شاید اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اچھا۔ وہ پاور پالیٹکس سے بہت پہلے کے نکل گئے ہیں۔ جس دن انہوں نے صوبوں کی حکومتیں گرائی تھی اس الیکشن کے لیے، تو ایکچولی انہوں نے بنیاد رکھی تھی ایک موومنٹ کی، ایک تبدیلی کے، اس سفر کی، اور جو انہوں نے الیکشن میں پھر دکھا بھی دیا۔ بالکل، لوگوں نے اس بات کو ایکنالج کیا، ان کے اس بات کو فریکوینسی کو کیچ کیا کہ بھئی حکومت نہیں چاہیے۔ اپنے ہی صوبوں کی حکومتیں خود ہی گرا کے پھر جیلوں میں گئے۔ مطلب یہ سب کچھ پنجاب میں ہوتا ان کے ساتھ اگر انہی کی حکومت ہوتی تو۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے یہ سب کیا۔ اب یہ لوگ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ صوبے کی حکومت لینے کے لیے یا اوپر کی حکومت لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ان کو فیئر الیکشن چاہیے تھا، ان کو پبلک ایک پوری فیئر وہ سپورٹ چاہیے تھی، وہی لینی تھی، اور وہ پھر انہوں نے لی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کا مقصد پاور پالیٹکس نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب وہ اس طرح کی ایک ان کے دماغ میں موومنٹ ہے، تو پھر انہوں نے کہہ رہی ہیں کہ آپ ان سے پھر کیسے گلے ملتے پھر رہے ہیں جب وہ لوگ کلپریٹ ہیں، یا وہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ عوامی ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، یا وہ ایک ان کا سٹینس ہے جو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتے لوگوں کو بڑی دیر لگ جائے گی کہ وہ ایک موومنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، جبکہ وہ اب پالیٹکس نہیں کر رہے۔ اچھا۔ ہاں، یہ کوئی پالیٹکس کا، کیونکہ پالیٹکس اصل تو پالیٹکس شاید ہوتی ایسی ہے۔ یہ پہلے کی پالیٹکس جو تھی کہ ایک بار تم آ جاؤ، ایک بار ہم آ جائیں، جب ٹائم پڑے تو دونوں کٹھے۔ ٹھیک، یہ پی ڈی ایم کی ابھی الیکشن کی تقریر ہے تو کلپس نکالیں، اگلے دن ہی شرم نہیں آتی کٹھے پھر بیٹھے وہ ایک دوسرے کو گھورتے رہے ہیں۔ مطلب بلاول کے پاس پی ٹی آئی کے پاس بولنے کا کچھ نہیں تھا، پی ڈی ایم اپنی ہی حکومت پہ بول کے وہ کر کے تھوڑی سی گیم سیٹ، اور اب پھر کٹھے بیٹھ گئے۔ تو لوگ، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا؟ بلکہ یہ جو اب ہوا ہے دور شروع، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم جو پیپلز پارٹی اور یہ سارے اپنی فائنل اپنی جو امیج ہے نا، اگر کوئی تھوڑی بہت کسی کو کوئی ان کو کوئی ووٹ پاڑے جانا تھا، وہ بھی اب اپنا اینڈ کرنے آئے ہیں۔ یہ ان کا آخر ہے۔ الیکشن میں تو ووٹنگ میں دیکھ لیا، آگے بھی یہ ان کے اپنے آخر کی طرف جائیں گے، اور انہی کے لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ نون لیگ کا ووٹر جتنا اوریجنل ووٹر ہوگا، صرف ووٹرز کی حد تک اختلاف پایا جائے گا یا اندر سے بھی کوئی آوازیں اٹھیں؟ اندر بھی ہر طرف تبدیلی تو آپ کے ہر محکمے، ہر شعبے، ہر اس میں عوام بدل رہی ہے، اور اس نے ایک عجیب سا ریئیکٹ کرنا ہے آپ۔ اچھا، ہاں جی، کوئی سرکاری عہدوں پر یا کوئی اس طرح کے آپ کو مزید استعفے آتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں بالکل۔ یہ اب جب یہ اپریل تک جب یہ سارے معاملات اپنے پیک پہ جا کے لگیں گے تو ایک نئی شکل ہوگی، ایک نئی۔ ابھی تو یہ ہوپ ہے نا کہ وہ پرانی ہم گئے، ہم بیٹھ گئے اور ہم بس سب کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی تو احتجاج، فضل الرحمان صاحب نے ابھی زمین گرم کرنی ہے۔ ابھی تو یہ باقی پارٹیاں آپ دیکھیں گے، اختر مینگل سے لے کے محمود چکزئی سے لے کے، یہ ایک بڑا
اس دفعہ اپوزیشن بلاک بن رہا ہے. انہی کو تو ساتھ ملا کے پہلے عمران خان کو ٹف ٹائم دیتے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو اسٹریٹ پاور نہیں تھی اس طریقے سے. تو یہ اب سب جب اس سائڈ پہ ہوئے اور کے پی کے میں انہوں نے بڑا اوپنلی کہا کہ یہ کہ جی جو حلقہ کھلوانا بتا دیں کھلوائیں. بالکل علی امین کا جو یہ سٹینس ہے تو وہ ایتھیکل جو گراؤنڈ ہے نا, جو ایک ہوتی ہے نا کہ ایک ایتھکس کی بنیاد پہ ایک آپ کی نا پرسونا بنتا ہے, ایک بات میں ایک امیج بنتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ابھی تک پی ٹی آئی سے نہیں چھینا جا سکا کہ یہ ہوں، وہ چھین کے اپنے طرف کر لیتے. وہ ابھی بھی جیسے انہوں نے اسپیچ میں کہا کہ جس کو جس حلقے کو کھلوانا ہے وہ کھلوائے بالکل اوپن. تو اب فضل الرحمان صاحب کے پی کے میں کیا رجسٹ کریں گے, کہیں گے کہ آپ یہ حلقہ کھلوائیں بیٹھیں سارے وہ کریں, بلکہ یہ ادھر ری الیکشن تک بھی چلے جائیں گے. ری الیکشن تک بھی ایسی ہے وہ لیکن کہیں گے کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو چلو دوبارہ الیکشن کروا لو, خود بیٹھ جاؤ اوپر, ہم کروا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے, ان کو اسی سے ہی ملک کھڑے ہوتے ہیں, اسی کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے فیصلہ سازی میں کہ میرے پیچھے عوام کھڑی ہے. تو یہ اب کے پی کے میں تو ان کے پاس ہے, اس لیے وہ بڑے اوپن ہیں. یہ کہیں نا ہم حلقہ کھلواتے ہیں, مریم صاحب اوپر بیٹھیں کہ آئیں جی جس کو جو اعتراض ہے دوبارہ کرا لیتے ہیں, میں ہی بالکل دوبارہ لڑ لیتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ آنکھیں جیسے کہتے ہیں نا وہ لپیٹ کے, اور اس طریقے سے جو رویے جی پہلے بھی تو شور ہوتا تھا, ابھی پہلے کے شور اور تھے, ٹرن اوور اور تھے, عوام کی الیکشن ہی اور تھے. اب تو عوام بغیر کسی اس کے اویئرنیس کی اس پہ بنیاد پہ اٹھی ہے, تو اب یہ اپنا ایسے تو نہیں جانے دے گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے مولانا صاحب کی بات کی. آپ مولانا صاحب ماضی میں جس طرح عمران خان کی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے رہے, بڑے بڑے انہوں نے اجتماع سے خطاب کیا, آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب جسٹ اس حکومت کو دھمکی دے رہے ہیں یا مولانا صاحب نکلیں گے اور ایک تحریک چلائیں گے بڑی؟ نہیں نکلیں گے, یہ مولانا صاحب بھی اس دفعہ ٹف ٹائم دیں گے. اچھا, اپنے پرانے اتحادیوں کے خلاف نکلیں گے؟ بالکل نکلیں گے, کوئی معافی نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے رہنما عاطف خان نے کہا ہے کہ اب اسمبلیاں اور سینٹ میں احتجاج ہوگا اگر کسی ممبر کو اٹھایا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹھانے والے معاملات اب ختم ہو جائیں گے یا یہ چلیں گے؟ یہ اپریل تک تو ہیں. اچھا ہیں, اپریل تک ہیں, یہ اپریل تک یہ معاملات چلیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کی نااہلی ختم ہو گئی ہے. وہاں کی امریکہ کی سپریم کورٹ نے کہہ دی ہے کہ ان کی نااہلی ختم ہے, تو ٹرمپ صدر کے لیے اہل ہیں, اب صدر کا الیکشن لڑیں گے. آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں کافی حد تک چانس ہے کہ وہ ون کریں. ون کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے اس پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کوئی اثرات نہیں ہوں گے, یہ ایسی فضول باتیں ہیں. ان کا بھی پینٹاگون ہے. اچھا ان کا بھی پینٹاگون ہے. اچھا, کہا جاتا تھا نا کہ شاید ٹرمپ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بس ذاتی سطح پہ تو جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. وہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ پالیسیاں جو پورے خطے کی ہیں وہ کوئی اتنی نہیں بدلی جائیں گی. اور یہ ویسے ہی مجھے لگتا ہے امریکہ بھی ٹرمپ کے آنے سے پہلے پہلے اتنی جنگوں میں الجھ چکا ہوگا کہ ٹرمپ بھی روتا پھر کہ میں کدھر کدھر کیا پانی پھینکوں اور کیا کروں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو آپ عدالتوں سے ریلیف ملتا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سڑکوں پر احتجاج کرنے سے ریلیف ملیں گے؟ دیکھیں عدالتوں سے تو ریلیف, عدالت کا سال ہے, لیکن اپریل کے بعد ہی کوئی ریلیف ملیں گے. اگر عدالتوں سے, اس سے پہلے تو سڑکوں پہ ہی ہونا جو ہونا, دما دم مستقل اندر ہونا ہے جو وہ بھی تو. ہونا سڑکوں پہ ہونا. اچھا ٹھیک ہے. پی ٹی آئی ضمنی الیکشن میں آپ کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑتی نظر آ رہی؟ دیکھیں یہ ابھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ضمنی بھی کیا کرائیں گے اس حالت میں, جب پچھلا الیکشن ہی متنازع ہے, آپ ضمنی تک جا رہے ہیں. بہت مشکل ہے. ویسے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بیٹ چیٹ کی جو بات ہے وہ تو اب شوق پورا ہو گیا, لے کے بھی دیکھ لیا, تو وہ واپس کر دینے میں ہی کوئی وہ ہے, حکمت ہے, ورنہ مزید گناہوں میں اضافہ ہے. تو امید تو بڑی ہے کہ وہ مل جائے گا اب واپس. اچھا, الیکشن ہوا 8 فروری کو, فارم اب جا کے کہیں ملے ہیں, فارم 45 46 48 جاری ہو گئے, جو کہ پی ٹی آئی کے پاس فارم 45 تھے. ان کے رزلٹ فارم 45 جو الیکشن کمیشن نے جاری کیے اس سے میچ نہیں کرتے. ویسے ان کے نتائج بالکل ہی مختلف ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ بلکہ لگ کیا رہا ہے, میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کا مستقبل پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھاگیں گے, بہت استعفیٰ دینا پڑے گا, پاسبل ہے کہ استعفیٰ دے دیں, اور پاسبلٹی ہے کوئی اتنا. ایک بات سمجھ لیں کہ اپریل سے پہلے پہلے جس نے جو کیا جی
اس سال کے اینڈ تک وہ ساری چیزوں کو پے بیک کرے گا. پے بیک کرے گا اس کے بعد اپریل سے پہلے کہہ رہے ہیں نہیں، سال کے اینڈ میں. اچھا سال کے اینڈ پہ کہہ رہے ہیں. جو مطلب اگست سے آن ورڈ. یہ 2024 آپ کہنا چاہ رہے ہیں مکافات عمل کا سال ہے؟ ڈیفینیٹلی. آپ نے سردی نہیں دیکھ لی؟ سردی دیکھ لی. سیٹرن کا سال تھا تو وہ سردی دیکھ لی ہے تو مکافات بھی دیکھیں گے. اچھا یہ نہ سوچا کریں کہ یہ ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا. جیسے سردی نہیں جان چھوڑ رہی ایسے ہی آپ بلکہ مکافات بھی دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. نون لیگ کے منشور اور وعدے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ 1 لاکھ گھر فوراً دینے اور ایک سرکاری کینسر ہاسپٹل کی وہ بات کر رہی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہاں کھانے کو پیسے نہیں ہے. اس طرح کی کہانیاں تو ہو سکتی ہیں. تو وہ شاید پرانی باتوں پہ پرانے ماحول میں چلی گئی ہیں اپنے چاچے والے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہونا. کر نہیں پائیں گے. گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے. نون لیگ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرفارم نہیں کرے گی. یہ صرف لالی پاپ دے رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے آپ کو کوئی صورتحال کا ادراک ہی نہیں ہو رہا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ حکومت بن گئی اور یہ بڑا پرانے حساب سے چلتی رہے گی. 2 2.5 سال 3 سال چلے گی. آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے. آپ کے سوال سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا؟ یہ مکافات جب سال کے اینڈ تک ہی نقشے بدل جانے. جولائی میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ تو اب ہمیں جیسے کہتے ہیں نا اپریل آپ کو سیاح کر دے گا. جولائی میں کچھ ایک نئی موو ہوگی. بے شک نظام میں کوئی بھی ایسی کوئی نئی بات دیکھنے کو ملے. اور اس کے اسی مئی جون جولائی کے اندر ہم پہ کہیں بھی بارڈر سائڈ سے اٹیکس کے بھی چانسز ہوں گے. اور وہ ہمیں ایک نئی جیسے کہتے ہیں جرمن سائڈ پہ دھکیل سکتے ہیں. اچھا یہ اس حکومت سے اتنی آسیں اسے نہ لگائیں. یہ ایسے ہی ہے بس پانی کا بلبلا ہے اس وقت. اچھا کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. چلیں بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب آپ نے وقت دیا. ویورز محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کی ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور اسامہ علی صاحب کو دیجیے اجازت.